دیکھیے، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ الہامی کتب کے اندر بھی اللہ کی ہدایت موجود ہے، اور خود قرآن مجید اس کو ریفر کر رہا ہے اپنے مخاطبین کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ تمہارے پاس جب انجیل ہے، تمہارے پاس تورات ہے، تو کیوں نہیں کرتے اس کے مطابق فیصلہ؟ اور اسی سیاق میں آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ انہی کو کہا جا رہا ہے۔ جی تو یہ تو واضح ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں وہ ہدایت موجود ہے، وہ خدا کا کلام، اس کے بعد تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فقہا کے اجتہادات اور اطلاقات، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کہیں نہیں کہا جاتا کہ جو بائبل آپ کے ہاتھ میں آج دی جا رہی ہے یہ سب کا سب کلام مقدس ہے۔ خود اس کی تفریق کرتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ الگ سے بھی زندہ کلام کے نام سے اس کو وہ چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم خود الگ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آگے تاریخ ہے، یہ آگے ہمارے فقہا کی باتیں ہیں۔ تو آپ اگر ہمارے زاویے سے دیکھیں تو قرآن، حدیث اور فقہ تینوں ایک جگہ پر ایک الہامی کتاب میں جمع ہو گئی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بات جو آ جاتی ہے اس کو الہامی کتب میں یا کلام الہی سمجھ کے ماننا یہ لازم نہیں ہے۔ اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی نسبت سے اس میں آئی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے جو چیز اس کے اندر آئی ہے اس میں ہم چونکہ قطعیت سے بات نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے آج میزان موجود ہے قرآن مجید، اس لیے کہ وہ اصل زبانوں میں موجود نہیں ہے، تراجم ہوئے ہیں، تراجم کے بعد پھر نسخوں کا انتخاب ہوا ہے، کرتے کرتے وہ یہاں پہنچی ہیں، تو ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بائبل میں جس جگہ پر یہ بات آئی ہے کلام الہی کے طور پر، خود سیدنا مسیح حکایت کر کے بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم نے نزول مسیح کے اوپر جو گفتگو کی سیریز ہے 23 اعتراضات میں، اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں غامدی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے کہ ابن مریم لوٹے گا، یہ انہی الفاظ میں آئی ہے۔ اس تعبیر سے ایک غلط فہمی ہے جو پھر آگے مسیحیت میں پیدا ہوئی، اس تعبیر کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، بالکل اسی نوعیت کی غلط فہمی ہے جو ابن اللہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آگے مسیحیت میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو رسول ہے وہ آنے کے بعد دو کام کرتا ہے، ایک اتمام حجت کرتا ہے، اور دوسرا اتمام ہدایت کرتا ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کے نہ ماننے والی جو قوم تھی وہ خدا کی ایک منتخب قوم تھی، اس پر دو نوعیتوں کے عذاب کا نفاذ ہوا۔ ایک عذاب وہ ہے جو قومی حیثیت میں قیامت تک اس قوم پر جاری ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمہارے نہ ماننے والوں پر ماننے والوں کو ہم قیامت تک غلبہ دیے رکھیں گے، جیسے کہ مسیحیوں کو یہود پر غلبہ دیا ہوا ہے۔ اس عذاب کا تعلق اللہ کی اس سنت سے ہے جو قوموں کے اصطفاء سے متعلق ہے۔ جیسے آتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رسول تھے اور ایک قوم میں مبعوث ہوئے، اسی طرح سیدنا مسیح بھی ایک رسول تھے اور وہ ایک دوسری قوم میں مبعوث ہوئے، ان کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، اور وہ رسول کی جو امیجیٹ آڈینس ہے ان پہ عذاب کی ہے۔ تو سیدنا مسیح نے جو یہ بات کی یہ اسی کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نسل نہیں گزرے گی کہ مسیح پھر لوٹ کے آئے گا۔ تو گویا مسیح رسول تھا، اور رسول کے ساتھ جو سنت اللہ تعالیٰ کی مخصوص ہے اس کا ظہور ہوگا، مسیح کے جانے سے خاتمہ نہیں ہوگا، مسیح اس کو روبہ عمل کرنے لوٹ کر آئے گا عذاب کی صورت میں۔ تو پیغمبر جو پہلا کام کرتے ہیں وہ اتمام حجت، تو وہ اتمام حجت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ تیتس رومی نے اسی قوم پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس قوم پر عذاب کا نفاذ ہوا۔ دوسرا کام جو رسول کرتے ہیں وہ اتمام ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس اتمام ہدایت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو سیدنا مسیح نے بھی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ ہم نے ان روایتوں پر کام کیا ہے۔ نزول مسیح کی جو کتاب ہے 23 اعتراضات سیریز پر مبنی، ان میں وہ روایتیں آ بھی گئی ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے، رویا محتاج تعبیر ہوتا ہے، اور اس پس منظر میں جو رسالت کا قانون ہے جب اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اٹھے گا مسیحیت میں اور اس ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا جو ہدایت سیدنا مسیح لے کر آئے تھے۔ گویا یہ تینوں چیزیں جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، کفارے کا عقیدہ ہے، نسخ شریعت کا عقیدہ ہے، یا تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس پوری بات کو ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ بائبل کے جو اقتباسات ہیں یا ذخیرہ حدیث کے اندر جو روایات ہیں ان کو اس کی روشنی میں دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔